السلام علیکم جی، میں قاسم علی شاہ، میرے ساتھ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب موجود ہیں۔ کاشف صاحب واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ ایک ہم نے نشستوں کا سلسلہ شروع کیا لیکن سلسلہ منقطع ہو گیا، اور ان نشستوں میں ہم واصف علی واصف صاحب کے افکار، ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کی کتابیں، ان کی نشستیں، ان کی یادوں کو تازہ کرتے تھے، اور کئی سوال جو آج کے زمانے میں اٹھ رہے ہیں ان کی افکار کے حوالے سے اور کس طرح ان کی سوچ پھیلتی چلی گئی، اس حوالے سے ہم بات چیت کرتے تھے۔ آج ہم واصف علی واصف صاحب کی کتابوں کی بات کریں گے، اور ان کتابوں کی بالخصوص بات کریں گے جو واصف صاحب کی حیات میں پبلش ہو چکی تھیں۔ اور ان کتابوں میں جہاں آغاز شاعری کی کتابوں کو فی الوقت میں نہیں ڈسکس کروں گا، وہ کتابیں جو کسی نثری شکل میں موجود تھیں، مضامین تھے، کوٹیشنز تھیں، ان کتابوں کو ڈسکس کریں گے۔ آغاز جس کتاب سے میں متعارف ہوا واصف علی واصف صاحب سے، اور بڑی دنیا اس کتاب سے متاثر ہوئی۔ اس کتاب کا نام کرن کرن سورج ہے، میرے سامنے اس وقت موجود بھی ہے۔ کرن کرن سورج میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ واصف صاحب کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے۔ میں یہ کہوں کہ ایک ایک جملہ آپ اس کتاب کو کھولتے ہیں، سب سے پہلا جملہ ہی آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور وہ جملہ میں پڑھ کے اس لیے سنا دیتا ہوں، پھر میں سوال کروں گا کاشف صاحب سے۔ پہلا جملہ: آباد شہر کی اس مسجد کے نام جس میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا۔ یعنی اب اتنا خوبصورت جملہ کہ ایک آباد شہر ہے، اس کی ایک مسجد ہے، لیکن اس مسجد کا لاؤڈ سپیکر کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہم لاؤڈ سپیکر کے زور پہ دین کی تبلیغ نہیں کر رہے، بلکہ ایسی خیر کی بات کر رہے ہیں جس کو لاؤڈ سپیکر پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی مائنس ہوگی تو تاثیر خود ہی چلی جائے گی۔ یہ ایک شاندار کتاب میرے ہاتھ میں۔ کاشف صاحب، میں جاننا چاہوں گا یہ کتاب کیسے بنی، اور اس کتاب کے بننے کے احوال کیا تھے؟ جو آپ کی یادیں ہیں ہمیں ضرور سنائیے۔ جی بسم اللہ جی، مجھے سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک جب وہ کالج کا دور تھا، 6 نمبر روڈ پہ جو لاہور انگلش کالج تھا، تو ان دنوں میں جب آپ بچوں کی تیاری کرواتے تھے تو جو فائنل لیکچر ہوتا تھا وہ وائی ایم سی ہال میں ہوتا تھا جی۔ اور وائی ایم سی ہال میں سارے اپنے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کر کے صبح سے لے کر شام تک میں پورا بی اے کی انگلش ریوائز کروا دی جاتی تھی۔ ان دنوں میں آپ نے کہا کہ وہاں پہ میں نے ایک کوٹیشن بولی، اور وہ تھی کہ وٹ از اے شارٹ اسٹوری، اے اسٹوری وچ از شارٹ۔ ٹھیک کہتے ہیں، یہاں سے وہ میرا آغاز ہوا جملے کہنے کا۔ تو یہ میرا وہ پہلا جملہ تھا جو میں نے وہاں پہ کہا۔ یہ ان کو خود یاد تھا، یہ انہوں نے اپنے بتایا مجھے۔ پھر آپ کی شاعری شروع ہو گئی اخبارات میں، اور شاعری بہت سارے مضامین پہ اور بہت سارے واقعات پر۔ پھر اس کے بعد شاعری کو کمپائل کیا گیا اور پہلی کتاب بنائی گئی تھی شب چراغ۔ شب چراغ کے بعد جو تھی وہ پھر اب ضرورت تھی کہ وہ جو فقرے آئے تھے ان فقروں کو کہیں محفوظ کیا جائے، اور آپ نے پھر کتاب ترتیب دی۔ اس میں سے بہت سارے جملے تھے وہ آپ نے نکالے اور کچھ ترتیب دی۔ یہ اس کا سائز پہلے تھا، بہت چھوٹا سا سائز تھا جی، اس کی شاید آدھی ہوگی وہ کتاب۔ اچھا، اور اس وقت اس کی قیمت رکھی گئی تھی 40 روپے۔ اور وہ کتاب یہ کس سن کی بات ہے سر؟ یہ ہوگی جناب 84 85 کی بات تھی، ہاں جی، پہلا ایڈیشن جب اس کا ہے۔ اور اس وقت یہ کتاب چھپی تھی، سرکار کے ہی ایک شاگرد تھے چاند پرنٹنگ پریس کے نام سے جی، شاہد صاحب۔ تو شاہد صاحب اللہ کے فضل سے موجود ہیں جی، ابھی بھی ان کا پرنٹنگ پریس موجود ہے۔ تو وہاں پر پہلی دفعہ یہ کتاب چھپی تھی، اور کتاب گھر میں آئی، اور گھر میں ایک خوشی کا سما تھا۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ صاحب کتاب ہونا صاحب اولاد ہونا کی طرح ہوتا ہے۔ واہ، کیا خوبصورت جملہ ہے ویسے، صاحب کتاب ہونا صاحب اولاد ہونے کی طرح سے خوشی اس کی ملتی ہے۔ تو وہ کتابوں کا ڈھیر ہمارے گھر میں جناب ہال میں ایک نکر میں لگ گیا جی، اور کارنر میں۔ تو وہ کتابیں اس وقت تک ابھی مارکیٹ اس طرح سے ڈیولپ نہیں تھی، تو زیادہ تر جو کتابیں سرکار کی جو آج تک بھی جو جا رہی ہیں وہ فری فنڈ میں ہی جا رہی ہیں۔ ایک سبیل ہے جو سرکار کی چل رہی ہے، اس وقت سے چل رہی ہے۔ اور آپ نے بہت سارے اس وقت کے جو قیمتی لوگ تھے جو محافل میں بھی آیا کرتے تھے، ان لوگوں کو پھر آپ نے کتاب لکھ کے اپنے ہاتھ سے دی، اور کئی لوگوں کے پاس ابھی تک وہ کاپی، چھوٹی والی کاپی جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اس طرح سے جو شب چراغ تھی وہ پہلے جس طرح سے وہ پرانی ضرب کلیم اور علامہ اقبال کی جو دوسری کتابیں وہ
آئی تھی اس میں لیدر میں، تو وہ شب چراغ بھی پہلے ویسے چھپی تھی. اچھا. تو یہ جو کتاب تھی اس کے اوپر جو تھا نا بہت سارا فوکس کیا گیا. پھر اس کتاب کو ایک دور میں چھپوایا گیا ڈھیر ساری کوانٹٹی میں، تقریباً کوئی 10,000. اچھا جی. 10,000 کی تعداد یہ واصف کی حیات میں. اچھا جی. چھپوایا گیا اور پھر بہت سارے اداروں کو بھیجی گئی، جس میں فوج بھی شامل تھی، جس میں ہماری کیبنٹ ڈوین بھی شامل تھی، اور بہت سارے جو بیوروکریسی کے جو ادارے ہیں وہاں پر بھی جو ہے بہت ساری جو تھی وہ کتاب مفت تقسیم کی گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ یہ پیغام جانا چاہیے، باہر جانا چاہیے، اور اس کے اوپر پھر کام ہوا جائے. تو یہ اس وقت سے کتاب ماشاءاللہ اپنے جلوے بکھیر رہی ہے، خوشبو پھیلا رہی ہے. اور یہ سرکار فرماتے تھے کہ جو طریقت پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کتاب ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں، پھر آپ اکثر اس کے جملے خود کوٹ بھی کیا کرتے تھے. اس کے آخری صفحوں میں دو جملے ہیں، وہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتی، ہماری اولاد ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے اور ہم نہیں سمجھتے. تو وہ بچوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ پھر آپ نے کافی اس کے اندر بھی کیا ہوا ہے. اور یہ انتہائی سادہ الفاظ جو اس میں استعمال ہوئے، انتہائی سادہ. کوئی یہ نہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ آپ شب چراغ کبھی پڑھیں تو وہ یقین کریں کہ شب چراغ پڑھنے کے لیے ڈکشنری ساتھ آپ کو رکھنے پڑے گی. وہ جیسے عابدہ پروین نے نہیں پڑھا میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں تشنہ کہاں جاؤں، پی کر بھی کہاں جانا. اب اس کے اندر جو الفاظ اور ان کے جو چناؤ ہیں وہ بڑے خوبصورت اور گہرے الفاظ ہیں اس کے بیچ میں، لیکن اس کتاب کو خاص طور پہ سادہ رکھا گیا الفاظ کی مد میں کہ لوگ اس سے زیادہ وہ جو قیمتی بات ہے. آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو کشف المحجوب ہے، کشف المحجوب کو سادہ زبان میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس سادہ سی زبان میں اس فیض کو حاصل کر سکیں جو وہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے. تو یہ اس دور کی وہ کتاب تھی جس کو سادہ الفاظ میں پرانی طریقت اور پرانی روحانیت کو جو ہے وہ شامل کیا گیا. اور یہ فکرے نہیں ہیں. ٹائٹل کس نے بنایا اس کا؟ اس کا ٹائٹل بنایا تھا جی ذوالفقار تابش نے. اچھا جی. ہاں جی. کچھ لوگوں کو یہ شک تھا کہ شاید یہ رامے صاحب نے بنایا، حنیف رامے صاحب نے، لیکن یہ ٹائٹل ذوالفقار تابش صاحب تھے اور وہ ایک ادارے کے سربراہ بھی تھے. سرکار کے پاس بہت مدت بیٹھتے رہے. آرٹسٹ بہت بڑے، تو خیر اب ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ بہت بڑے آرٹسٹ تھے کہ جو کرنگے سورج کا ٹائٹل. تو یہ مجھے یاد ہے اس وقت یہ 7 کلر پرنٹنگ ہوتی تھی یہ. اچھا جی. یہ کہنے کو گرین ہی ہے سارا، لیکن اب تو 4 کلر کہتے ہیں نا ہم اس کو جی. تو اس وقت یہ 7 کلر تھے. اس کے بیچ میں جو ایک کلر تھا نا اس کی علیحدہ پلیٹ بنی تھی مجھے یاد ہے جی کہ اس کا یہ اسپیشل کلر اس میں دینا ہے، یہ اسپیشل کلر، مطلب ایک بہت احتیاط. اور کتاب بنانے کے معاملے میں سرکار واعظ صاحب اتنی احتیاط برتتے تھے، اتنی احتیاط کہ ایک دفعہ نہیں، میرا خیال ہے سینکڑوں بار اس کی جو ہے نا پروف ریڈنگ کی جاتی تھی. خود کرتے تھے، کسی سے کہتے تھے وہ کر یہ کر اس طرح سے. صحیح. اور وہ سارے معاملہ. اور لیکن اس کتاب کی ایک اور بھی خاصیت ہے، اس کے بیچ میں جو ہے نا پیش لفظ وہ آپ کا اپنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سے لکھوا لیں، فلاں سے لکھوا لیں، لیکن وہ اس کو جو تھا نا یہ سادہ سے پھر آپ نے شروع کیا تھا جی. یہ میں چاہوں گا کاشف صاحب اس کے کچھ چند جملے آپ سنائیے، آپ ہی کی زبانی. ہم چند جملے آپ کی اپنی پسند کی رینڈم ہو جائے. رینڈم تو خیر ہمیں زبانی یاد ہے اس کے جملے. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے. واہ کیا کہنا. اور ایک جو مشہور زمانہ آپ کا قول ہے کہ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت. صحیح جی. کہ زندگی گزارنے کے لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی ہماری فرعون جیسی گزرے لیکن عاقبت ہماری موسیٰ جیسی گزرے. تو ایک اور آپ نے بھی اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ تم نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے دوسری کتاب پڑھی ہے اور یہ فکرہ مکمل ہے. کیا بات ہے. اسی پہ لڑائی، اسی پہ تضاد ہے. ہاں آپ کہتے تھے کہ تم لوگوں میں نا کتابیں لڑ رہی ہیں، کتابوں سے باہر نکل آؤ. صحیح. کتابوں پہ لڑائی مت کرو. کیا بات. یہ کتابیں لڑائی کروانے کے لیے تھوڑی ہیں. یہ کتابیں ہیں جو فیض دیتی ہیں جی. صحیح. فیض کی بات آگے کرتے ہیں. اور سرکار دو عالم کے حوالے سے تو بے بہا اس میں جو ہے
جیسے دیکھیں جی، یہ خوبصورت ایک فقرہ بھی میرے سامنے آ گیا کہ زندگی میں ہمارے نام اور لباس مختلف ہوتے ہیں، امیر غریب، چھوٹا بڑا، افسر ماتحت، ڈاکٹر، انجینئر، استاد شاگرد وغیرہ، لیکن مرنے کے بعد ہم سب کا ایک ہی نام رہ جاتا ہے، کیا کہنا، میت۔ ہائے ہائے ہائے، آپ فرماتے تھے کہ دیکھو کتنا سفر کرنا ہے، وہ گھر سے مینی صاحب جتنے ہی سفر کرنا ہے نا، کتنی محنت کرو گے اس کام کے لیے، کتنی کوششیں کرو گے۔ زندگی میں جس کا رجحان یہ ہو جائے کہ ہمارا سفر ہے اتنا، اور لیکن ہمارا سفر اس کے بعد شروع ہونا ہے، اس کو اس زندگی میں ایک مقصد مل جاتا ہے، ایک مشن مل جاتا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے یہ دنیا فتح کرنا نہیں ہے، مالک کو راضی کرنا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوبصورت جی۔ تو وہ مالک کو راضی کرنے کے فارمولے ہیں اس کے بیچ میں سارے کے سارے، واہ جی واہ، صرف اور کچھ نہیں ہے جی۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے کہ زندگی گزارنے کا فارمولہ کیا ہے، وہ فارمولے اس میں موجود ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔